اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کے متعلق بات کی تھی کہ حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع ہے، قتال کرنا منع ہے۔ ہاں، اگر کوئی تم پر زیادتی کرتا ہے، پہلے حملہ کرتا ہے، تو پھر اس حملے کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو جتنا انہوں نے آپ کا نقصان کیا ہو، آپ بھی ان کا نقصان کر سکتے ہیں، ان سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بات کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنا کیا ہے کہ جو انسان جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیا کے کاموں کے اندر لگ جاتا ہے، گویا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ اللہ فرماتے ہیں نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا تم حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ پھر اس کے مزید احکامات بیان کیے۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے، بیمار ہو جائے، سر کا کوئی مسئلہ بن جائے، تو اس حوالے سے میرے رب نے اس کے مکمل احکامات نازل کیے تھے، بتائے ہیں۔ تو اس حوالے سے بات کل ہم نے سبق کے اندر پڑھ لی ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 30 ہے اور آیت نمبر 197 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین حج کے متعلق ہی بات کریں گے کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج کسی نے کرنا ہے تو یہ نہیں کہ وہ 6 مہینے پہلے ہی ارادہ کر کے حج کا چلا جائے، 6 مہینے پہلے ہی حج کا احرام باندھ کے بیٹھ جائے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے ہمیں یہ بات پہنچتی ہے ان کے معاملات سے، تو حج کے مہینے 3 ہیں: شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اس کے 10 دن ہیں۔ یہ حج کے ایام ہیں، حج کے مہینے ہیں۔ ان کے اندر بندہ سفر شروع کر دے، کیونکہ وہ لوگ اس وقت تو یہ ہوائی جہاز والا معاملہ نہیں تھا، مہینہ مہینہ ان کی مسافت پر لگ جاتے تھے۔ تو وہ ذی القعدہ شوال کے مہینے سے وہ سفر شروع کر دیں حج کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے سفر شروع کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس حوالے سے۔ پھر آگے مزید اللہ رب العالمین حج کے متعلق ہی بات کریں گے، مزید بات سبق کے اندر آئے گی۔ فرمایا الحج، حج اشہر معلومات، اس کے مہینے معلوم ہیں، چند مہینے ہیں اور وہ تمہیں معلوم ہے۔ فمن فرض، پس جو کوئی فرض کر لے، فیہن، ان ایام کے اندر، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، جس نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، اپنے اوپر اس نے لازم کر لیا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے، عرفات پہ جانا ہے، مینا میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، یہ سارے معاملات مناسک حج اس نے ادا کرنے ہیں، اس نے اپنے اوپر یہ چیز لاگو کر لی ہے، تو اللہ بھی پابندی لگانے لگا ہے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ پہلا کام فرمایا فلا رفث، تم نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا، نہ اس سے فحش گفتگو کرنی ہے، نہ اس سے کوئی تعلقات قائم کرنے ہیں۔ اب تو بیوی سے دور ہو جا۔ اگر تم نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، حج کے لیے تو نکلا ہوا ہے، اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ ولا فسوق، اور حج کے دوران تو نے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنی،
جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام اپنے مکمل کرنے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی جا کے نمازیں نہیں پڑھتے، وہاں جا کے ایسے ہی ٹائم ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنے دن لگا کے آتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ فرمایا ولا فسوقا، جو اللہ کے لیے نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم کو نہیں مارتا، تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا، نمازیں نہیں پڑھتا یا جو اللہ نے حکم دیا اس کے اندر نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ فرمایا ولا جدال فی الحج، حج کے دوران جھگڑا بھی نہیں کرنا، لڑائی بھی نہیں کرنی۔ اگر کسی سے کوئی مسئلہ بن جائے تو اس سے بدلہ نہیں لینا، پیار محبت سے گزر جانا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ مسئلہ کر دیا ہے اس کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ اگر آپ سے کوئی معاملہ بن گیا ہے تو دوسرے سے اس کے اوپر بدتمیزی کے اوپر نہیں اتر آنا، پیار محبت سے اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ ولا رفثا، نہ بیوی کے قریب جانا ہے، ولا فسوقا، نہ نافرمانی کرنی ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دوران جھگڑا کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس طرح حج ادا کرے، نہ اپنی بیوی کے قریب جائے، نہ ہی اللہ کی نافرمانی کرے، گناہ والا کام کرے، نہ ہی حج کے دوران کسی سے جھگڑا کرے، یہ جب حج ادا کر کے فارغ ہوگا تو یہ اس طرح ہوگا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، گناہوں سے بالکل پاک حج مبرورہ اس نے ادا کیا ہے۔ جس حج کے اندر یہ صفات ہوں، جس حج کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں، اس حج کو حج مبرورہ بولا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج مبرورہ ادا کرتا ہے اس حج کی جزا میرے رب کے پاس صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی یہ حج مبرورہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ بار بار ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی والی بات ہے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کیجئے کہ جس طرح پہلے وہاں حالات تھے، اللہ اسی طرح مکہ اور مدینے کے حالات کو بہتر بنا دے۔ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں، اللہ ان معاملات کو حل فرما دے۔ تو فرمایا وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، بلائی سے، نیکی سے، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے تیری کوئی نیکی اچھا عمل مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہوں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کر، اللہ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر، نفل نماز ادا کر، جو جتنا ہو سکے تمہیں زیادہ سے زیادہ خیر کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لو، فَإِنَّ، پس بے شک، خیر الزاد التقویٰ، سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یمن والے جب حج ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے نا، تو اپنے ساتھ ستو اور اس طرح کے کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ لے کے آیا کرتے تھے۔ حج کے دوران ان چیزوں کو وہ پھینک دیا کرتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے، ہم اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، ہمیں یہ زاد راہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سامان پھینک دیا یا گھر سے ہی نہیں لے کے نکلے۔ جب مکہ میں پہنچتے تھے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، ہمیں ایک وقت کا کھانا کھلا دو، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ دے دو، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے ان معاملات کو حل کر دو۔ فرمایا یہ کہ تم نے کام بنا رکھا ہے، زاد راہ لے کے گھر سے نکلو، پیسہ روپیہ ساتھ لے کے آؤ، اپنے کھانے پینے کی اشیاء گھر سے لے کے آؤ، ٹھیک ہے، سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، اللہ پہ توکل کرنا سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ لیکن یہ بھی کہاں کا طریقہ کار ہے کہ تم اپنا زاد راہ گھر کے اندر پھینک آتے ہو، کھانے پینے کی اشیاء تم گھر کے اندر چھوڑ آتے ہو یا رستے کے اندر پھینک دیتے ہو، اور آ کر تم لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔
اپنا سامان گھر سے لے کے آیا کرو. اور ٹھیک ہے سب سے بہترین زادرہ تقویٰ ہے جو اللہ کسی انسان کے دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے, اور جس کو یہ چیز میسر آ جائے یہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے لیے زادرہ بھی لے کر ضرور جانا چاہیے. اور ایسے بھی وہاں حالات و واقعات ہیں کہ لوگ بھیک مانگتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, 30 دنوں کا ویزا لگوا کے چلے جاتے ہیں, اپنے پاس زادرہ ہوتا نہیں تو وہاں جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, ہم نے اتنے دن کا ویزا لگوا لیا, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس ہوٹل کا کرایہ نہیں, ہمارے پاس فلاں معاملہ نہیں, فلاں معاملہ نہیں, اور وہاں جا کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. اگر اتنے اخراجات نہیں ہیں تو بندہ دن ہی کم کروا لے یا زادرہ ساتھ لے کے جائے, لوگوں کے سامنے بھیک کیوں مانگتا ہے؟ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا, زادرہ لے لیا کرو, فَإِنَّ پس بے شک خیر الزاد التقویٰ, سب سے بہترین زادرہ تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر اور خوف ہے. وَاتَّقُونِی, اور مجھ سے ڈر جاؤ, یا اولی الالباب, اے عقل والو. عقل والا وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے, نفع والی چیز کو حاصل کر لیتا ہے اور نقصان دہ والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. فرمایا لیسا, نہیں ہے. اب یہاں ایک بات اللہ رب العالمین اور بتانے لگے ہیں. جاہلیت کے اندر لوگوں نے یہ ذہن بنا رکھا تھا کہ جو ہم حج کے لیے دوران تجارت کرتے ہیں یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وقت خاص کر دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کوئی حرج والی بات نہیں, تم حج کرنے کے لیے آئے ہو, تمہارے پاس سامان ہے, بیچو, اللہ کا فضل تلاش کرو, تجارت کرنے کے اندر کوئی ممانعت نہیں, تم حاجیوں کی خدمت کرو اور ساتھ منافع بھی لو, اس کے اندر کوئی بات نہیں. فرمایا لیسا علیکم, نہیں ہے تمہارے لیے جناح, کوئی گناہ, ان تبتغوا, یہ کہ تم تلاش کرو, فضلا, فضل, من ربکم, اپنے رب کا فضل تلاش کرو, تجارت کرو, کوئی اس کے اندر خرچ والی بات نہیں. ہاں فَإِذَا, پس جب, افضتم, تم لوٹو, من عرفات, عرفات سے, فذکروا اللہ, تو اللہ کا ذکر کرو, عند المشعر الحرام, مشعر حرام کے پاس. عرفہ سے جب مزدلفہ کے اندر آنا نا تمہیں, تو اس موقع پہ اللہ کہتا ہے تم نے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. مزدلفہ کے اندر آ کے تم نے اللہ کو زیادہ اس کا ذکر کرنا ہے, اس کو زیادہ یاد کرنا ہے, اس سے بخشش مانگنی ہے, اس سے مغفرت مانگنی ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے, نوافل ادا کرنے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. فرمایا جب تم عرفات سے مشعر حرام, کیونکہ یہ مزدلفہ حرم کی حدود کے اندر ہے اس لیے اسے مشعر حرام کہا جاتا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوهُ, اور اس کو یاد کرو, کما ہداکم, جس طرح اس نے تم کو ہدایت دی. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی, اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے. فرمایا تم اسی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرو تو تمہارے دل سے یہ دعا نکلے گی, اللہ کا ذکر نکلے گا, تم اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے. فرمایا ان کنتم, اور تحقیق تھے تو تم, من قبل ہی, اس سے پہلے, لمن الضالین, گمراہ, تم گمراہ نہیں تھے پہلے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے مبعوث کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں ساری چیزیں بتلائی, شرک و بدعات سے تمہیں باز کیا, روکا, اور صراط مستقیم پر چلنے کا تمہیں رستہ عطا فرمایا میرے اللہ نے. فرمایا ثم, پھر, افیضوا, تم لوٹو, من حیث, جہاں سے, افاض الناس, جہاں سے لوگ لوٹے. مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے حج کے مناسک کے اندر رد و بدل کر رکھا تھا. جس کا دل چاہتا مزدلفہ کی طرف چل پڑتا, جس کا دل چڑھتا منا کی طرف چل پڑتا, اپنی طرف سے انہوں نے کوئی قوانین بنا رکھے تھے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب ہوگا تو وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھلائیں گے, تمہیں بتلائیں گے, اسی کے مطابق تم نے کرنا ہے. یہی بات میرا رب کہہ رہا ہے. ثم, پھر, افیضوا, تم لوٹو, من حیث, جہاں سے, افاض الناس, لوگ
لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور تم نے اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین عرفہ کے دن سے بڑھ کے کسی اور دن کے اندر لوگوں کو اتنا جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنا عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ میرا رب عرفہ کے دن کے متعلق کہہ رہا ہے، اللہ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگو، اللہ سے رو رو کے التجائیں کرو۔ اس وقت سارے ہی ایک ہی لباس کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، مرد بھی، اللہ اکبر، خواتین بھی، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین روح زمین کی طرف دیکھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا کرنے آئے ہیں؟ اللہ تجھ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ عرفہ کے دن کی سعادت اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے واللہ، صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے یا موبائل کے اوپر اسکرین کے اوپر دیکھ کے اتنے جذبات انسان کے ابھرتے ہیں، تو جو اللہ نے جن لوگوں کو ادھر بلا رکھا ہوتا ہے، جن کو میرا اللہ یہ سعادت نصیب فرماتا ہے، ان کے دل کی صورتحال کیا ہوگی، وہ کس انداز کے اندر اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے، وہ کس انداز سے اپنے رب کو منا رہے ہوں گے، وہ کس انداز سے اپنے سامنے اپنے گناہوں کو رکھتے ہوئے اللہ سے ایک ایک گناہ کی معافی مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے مناجات کر رہے ہوں گے۔ ہر طرف سے آہ و بقا ہوگی، ہر طرف سے رونا ہی رونا ہوگا، چیخ و پکار ہوگی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ کوئی سر نیچے کر کے مانگ رہا ہے، کوئی سر آسمان کی طرف اٹھا کے مانگ رہا ہے، کوئی کسی انداز کے اندر، کوئی کسی انداز کے اندر۔ میرا رب فرشتوں کو کہتا ہے میں نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا واستغفر اللہ، اس موقع پہ اللہ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا، پس جب، اب حج مکمل ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا، پس جب قضیتم، تم مکمل کر لو، مناسککم، مناسک حج کو، حج کے احکام مکمل کر لو، سب کچھ ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی، جمرات کو کنکر بھی مار لیے، سر بھی مڑوا لیا، احرام بھی کھول لیا، مکمل ہو گیا سب کچھ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس تم اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم، جس طرح تم ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکرا، یہ اس سے بھی کہیں بڑھ کے۔ جب اہل مکہ، مشرکین مکہ حج مکمل کر لیتے نا، تو مینا کے اندر ایک جگہ پر وہ ایک میلہ لگاتے تھے، اور اس میلے کے اندر اپنے آباء و اجداد کی بہادری کو بیان کرتے تھے، فخریہ انداز کے اندر اشعار پڑھے جاتے تھے، اور لوگوں کے اوپر ایک فخر کیا جاتا تھا، میں فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا دادا فلاں ہے، میرا باپ فلاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے نا، اس سے بڑھ کے اللہ کا ذکر کرو۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وما لہ، اور نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ۔ جو صرف اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں نا، دنیا تو ملے یا نہ ملے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دے گا۔ اور کس چیز میں سے حصہ نہیں ہوگا؟ وہ جنت کے اندر سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، جہنم کے اندر سے تو اس کو حصہ ملے گا، لیکن جنت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین آگے اور ایک پیغام دے رہے ہیں، اگر تم نے اللہ سے مانگنا ہے، کس انداز کے اندر مانگنا ہے؟ فرمایا وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، میں یقول، کچھ لوگ ایسے ہیں، یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، حسنتاً،
بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی حسنۃ بھلائی، وقنا عذاب النار اور اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا نہ مانگو، اللہ کہتا ہے دنیا بھی مانگو، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے عافیت کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، نعمتوں کے حصول کے لیے، غربت سے بچنے کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت کی عزت حاصل کرنے کے لحاظ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ رسول کا پتہ لینے کے لیے گئے تو وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی نظر آ رہا تھا، کوئی جسم پر گوشت یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کے بندے لگتا ہے تو نے کوئی اپنے لیے دعا کی ہے، کوئی اللہ سے مانگا ہے؟ کہنے لگے ہاں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک دعا کی۔ فرمایا وہ کیا دعا کی ہے تم نے؟ کہنے لگے میں نے یہ دعا کی ہے، اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا، اللہ تیرا آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اللہ وہی عذاب مجھے دنیا کے اندر دے دے، میں آخرت کے عذاب کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، اللہ مجھے دنیا کے اندر ہی سزا دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو نے کیا کر لیا، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا کے عذاب سے بھی بچا، آخرت کے بھی عذاب سے بچا، دنیا میں بھی بلائی دے، آخرت میں بھی بلائی دے، دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دے۔ یہ تو نے کیا مانگ لیا؟ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے خیر کی ہی توقع رکھنی چاہیے، برا گمان اللہ کے متعلق نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے خیر کی توقع رکھتے ہوئے خیر کو ہی مانگنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر بھی اللہ خیر کر دے، آخرت میں بھی خیر کر دے، جس طرح تو نے دنیا کے اندر مجھے نعمتیں دی ہیں اللہ آخرت میں بھی اسی طرح نعمتیں عطا فرمانا، جس طرح تو دنیا کے اندر مجھ سے راضی ہے آخرت میں بھی اسی طرح مجھ سے راضی ہو جانا، جس طرح تو نے مجھے دنیا کے اندر خوشحال رکھا ہے اللہ آخرت میں بھی خوشحال رکھنا۔ تو یہ ہے دعا کرنے والی جو ہم نے اللہ سے کرنی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ جو دنیا میں آخرت میں تو نے مجھے تکلیف دینی ہے، مصیبت میں ڈالنا ہے، عذاب دینا، اللہ دنیا میں بھی دے دے، ایسی دعا ہم نے ہرگز نہیں کرنی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں یہ دعا الحمدللہ آسان سی دعا ہے، سب بھائیوں کو یاد ہوگی، ہم نے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا اولئک، دیکھ لیجئے اللہ کا حکم سن لیجئے، پہلے کہا جو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہوگا، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، جتنی نیکیاں کی ہوں گی اس کے بدلے ان کو جنت میں ضرور حصہ ملے گا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آخری بات فرمایا وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں۔ اس گنتی کے دنوں سے مراد یہ ایام تشریق ہیں، 11 12 13، یہ جب بڑی عید کے یہ ایام آتے ہیں، فرمایا اس کے اندر اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین چلتے پھرتے نمازوں کے بعد اپنے گھروں کے اندر جہاں کہیں بھی ہوتے ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھتے ہی رہتے۔ فرمایا ان ایام تشریق کے اندر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، بلند آواز سے کرو، تکبیرات کہو۔ فرمایا فمن تعجل، پس جو کوئی جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، پس نہیں ہے گناہ علیہ اس پر، ومن تاخر، اور جو کوئی مؤخر کرے، فلا اسم علیہ، پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ جن میرے بھائیوں نے حج کیا ہے ان کو اس بات کا علم ہے کہ جمرات کو مینا کے اندر 3 دن کنکر مارے جاتے ہیں، 3 دن رہنا ادھر افضل ہے۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے 2 دن بھی تم کر لو کام تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، اگر 2 دن سے زائد بھی تم لا لو گے تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ والی بات نہیں۔
یہ مینا کے متعلق میرا رب کہہ رہا ہے جمرات کو جب کنکر مارنے ہیں 3 دن افضل ہیں. اللہ کہتا ہے فی یومین 2 دنوں کے اندر بھی تم یہ کام کر لو گے فلا اسم علیہ کوئی گناہ والی بات نہیں. ومن تاخر اور جو کوئی مؤخر کر لے یعنی 1 دن لیٹ بھی کر لے فلا اسم علیہ اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لمن اتقى اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو. واتقوا اللہ اللہ 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے مناسک حج کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرو اپنی منمانی اپنی مرضی نہ کرو. اللہ اکبر. دکھ ہوتا ہے اس وقت جن میرے بھائیوں نے حج کیا ہے ان کو تو زیادہ ہی پتہ ہوگا لیکن جن بھائیوں نے عمرہ کیا ان کو اس حد تک پتہ ہوگا کہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں واللہ ان کو ذرہ برابر بھی کسی مناسک کا حق ادا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. بیت اللہ کا طواف کس طرح کرنا ہے, سعی کس طرح کرنی ہے, مقام ابراہیم پر نوافل کیسے ادا کرنے ہیں, مینا کے اندر کس طرح جانا ہے. اور بعض بھائی حقیقت بات ہے واقعہ سن کے دکھ ہوتا ہے اور ایک ہنسی بھی آتی ہے. بعض لوگ وہاں جا کے جب جمرات کو کنکر مارتے ہیں نا تو ان کو دھوتے ہیں کہ شیطان کو گندا کنکر نہ لگے, صاف پتھر لگنا چاہیے. دھوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ اس کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں, کیا کیا کل شریف پڑھتے رہتے ہیں, کیا کیا دعائیں پڑھتے رہتے ہیں. یعنی یہ دین سے دوری ہے, پتہ ہی نہیں. تو اللہ کہتا ہے لمن اتقى واتقوا اللہ 2 مرتبہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر جاؤ. تو یہی مناسب ہے کہ آپ میں سے یا کوئی آپ کا عزیز و اقربا یا دوست کوئی بھی رشتہ دار جب اللہ اس کو یہ سعادت نصیب فرمائے وہ اللہ کے گھر میں جانے لگے تو اس کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے ایک بات ضرور رکھیے گا کہ بھائی جان آپ جا رہے ہیں لیکن اس کو سنت کے مطابق پہلے سیکھ کے پھر جائیں. ایسے نہ جائیں, نہ وقت برباد کریں نہ اپنا پیسہ ضائع کریں. جانا ہے آپ نے بڑی خوشی والی بات ہے لیکن مناسک جو اللہ نے سکھلائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطابق اگر آپ کام کریں گے تو اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے گا. اگر آپ نے اس طرح نہ کیے تو اللہ آپ کو عبادت کو پیسوں کو قبول نہیں کرے گا. فرمایا وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ اسی اللہ کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے. ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک ایک عمل کا ہمیں بدلہ دے گا, ایک ایک عمل کے متعلق ہمیں خبر دے گا. اس لیے اللہ سے دعا کیجئے. بالخصوص ہم 2-3 دنوں سے یہ حج کے متعلق بات پڑھ رہے ہیں, اللہ سے دعا کیجئے اللہ یہ حج کا موضوع پڑھ کے حج کے متعلق سن کے اللہ دل کے اندر تڑپ پیدا ہوئی ہے تیرے گھر کی زیارت کے لیے, اللہ ہم سب کو اسی طرح اپنے گھر کے اندر بھی اکٹھا فرما دے. اللہ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ بار بار اپنے گھر جانے کی زیارت نصیب فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.